بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 اپریل سن 1453 مطابق 12 ربیع الاول سن 857 کو سلطان محمد خان ثانی اپنی فوجیں لیے ہوئے خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ ادھر عثمانی جہازوں نے بحر مارمورا میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی گولڈن ہارن کے سامنے بحری محاصرہ شروع کیا۔ سلطانی بیڑے کا امیر البحر بلوط الغن نامی ایک سردار تھا۔ سلطان نے فصیل شہر کا محاصرہ کر کے جا بجا مناسب دستوں کو مامور کیا اور بلدداروں کو حکم دیا کہ ثبات اور سرنگوں کے بنانے میں مصروف ہوں اور تیز رفتاری کے ساتھ ثبات اور دموں کو فصیل شہر کے نزدیک لے جائیں۔ مناسب موقعوں پر دمیں تیار کر کے تیر اندازوں کو مامور کیا گیا کہ جو شخص فصیل شہر سے سر ابھارے اس کو تیر کا نشانہ بنائے۔ اس محاصرے کے جاری کرنے میں سلطان محمد خان نے اپنی حیرت انگیز قابلیت کا اظہار کیا۔ محاصرین نے جلد محاصرے کے حلقے کو تنگ اور فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے فصیل شہر پر جا بجا گولوں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ ادھر محصورین بھی مدافعت کے لیے پورے طور پر تیار اور مستعد تھے۔ جینوا کے سپہ سالار جان اغتیاس اور یونانی سپہ سالار ڈیوکس نوتارس نے بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ مدافعت کے کاموں کو انجام دیا۔ پوپ نکلسن پنجم کے نائب کارڈنیل نے اپنی شجاعت و تجربہ کاری کے نمایاں ثبوت پیش کرنے شروع کیے۔ ان تمام سپہ سالار اور فوجوں کی مجموعی طور پر نگرانی قیصر قسطنطین نے اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ صبح سے شام تک اور رات کے وقت بھی پشت زین سے بہت کم جدا ہوتا تھا۔ ہر ایک مورچے اور ہر ایک مقام پر خود پہنچتا، سپاہیوں کے دل بڑھاتا اور سپہ سالاروں کے کاموں کا معائنہ کر کے ان کو داد دیتا تھا۔ محاصرے کے شروع ہوتے ہی باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں انتہا درجے کا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے پادری اور پشپ و عہد و نصیحت کرتے اور لوگوں کو لڑ کر جان دینے پر آمادہ بناتے۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کرایا تھا اور اسی دروازے پر محاصرین نے زیادہ زور صرف کرنا شروع کیا تھا۔ اول محصورین نے فصیل شہر اور خندوق سے باہر نکل کر محاصرین پر حملے شروع کیے، لیکن جب اس طرح وہ عثمانی لشکر کے ہاتھ سے زیادہ متقول ہونے لگے تو قسطنطین نے حکم دیا کہ کوئی شخص فصیل شہر سے باہر جانے کا قصد نہ کرے۔ قلعہ فصیل اور پرجوں سے توپوں اور منجنیقوں کے ذریعے سے محصورین نے محاصرین کو ترقی بترقی جواب دینا شروع کیا۔ آخر چند روز کے بعد فصیل شہر میں کئی رخنے نمودار ہوئے، لیکن محصورین کی قابلیت و مستعدی نے فوراً ان کو بند کر کے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیا۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنی فوج کو خندوق کے کنارے تک لے جا کر کئی جگہ خندوق کو پاٹ کر راستے بنائے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل تک پہنچی، لیکن فصیل کے اوپر ان کا کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن جلا کر ان پر پھینکنا شروع کیا، مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا۔ اب سلطان نے ایک اور تدبیر سوچی اور لکڑی کے اونچے مینار بنوائے جو فصیل شہر کے برابر بلند تھے اور ان کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے بآسانی ان کو حرکت میں لا سکتے تھے۔ ان میناروں کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی کو اوپر اٹھا کر
دوسرا سرا قلعے کی دیواروں پر رکھ دیا۔ اس طرح خندوق کے اوپر ایک پل بن جاتا تھا۔ عثمانی سپاہی اس مینار پر چڑھ کر سیڑھی کے اوپر ہوتے ہوئے فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر محصورین نے نہایت مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ ان میناروں پر رال کے جلتے ہوئے گولے پھینک کر ان میں آگ لگا دی، اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کے جلنے سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ 15 اپریل کو یعنی محاصرہ شروع ہونے سے 9ویں روز خبر پہنچی کہ جینوا کے 4 جہاز غلہ اور گولہ بارود کا سامان لیے ہوئے ترکی جہازوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچ کر نکل گئے، اور گولڈن ہارن یعنی قسطنطنیہ کی بندرگاہ میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان بذات خود گھوڑے پر سوار سمندر کے کنارے پہنچا اور دیکھا کہ 5 جہاز اسی طرح بحر مارمورا میں دشمنوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ سلطان نے فوراً اپنے امیر البحر اور بحری فوج کو حکم دیا کہ ان کو روکو اور بندرگاہ میں داخل ہونے نہ دو۔ سلطان اور عثمانی بری فوج کنارے پر اس بحری جنگ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ادھر عیسائی لوگ بھی فصیل شہر کے اوپر چڑھے ہوئے اس تماشے کے معائنے میں مشغول تھے۔ عثمانی جہازوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا، اور وہ ایک جگہ آگے پیچھے اور پہلو بہ پہلو کٹھے ہو گئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور ان کے قریب پہنچ کر ہر چند کوشش کی کہ ان پر چڑھ کر ان کے ملاحوں کو قتل کریں اور قابض ہو جائیں، مگر وہ جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔ اول جب کہ عثمانی جہازوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا تو دیکھنے والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5 جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اسی کشمکش میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ وہ تیزی سے عثمانی کشتیوں کے بیچ میں سے نکل کر بندرگاہوں کی طرف چلے۔ محصورین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور وہ گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد زنجیر کو پھر کھینچ لیا گیا اور عثمانی جہازوں کے حملے کا کوئی خوف ان کو نہ رہا۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کی اس ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ اس نے اپنے امیر البحر کو بلا کر اپنے ہاتھ سے خوب مارا اور آئندہ کے لیے اس کو زیادہ مستعد رہنے کا حکم دیا، مگر امیر البحر بیچارے کی کوئی خطا نہ تھی، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جہازوں سے دیو ہیکل جہازوں پر کس طرح قبضہ کر سکتا تھا، مگر سلطان کی تنبیہ اور امیر البحر کی پیش از پیش مستعدی کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ درہ دانیال کو عبور کر کے بحر مارمورا میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی، یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرے کے کام میں انتہا درجے کی مستعدی دکھائی، بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بلا نتیجہ ثابت ہوئے۔ محصورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ شہر کے اندر سامان اور مدافعت اور رسد کی متعلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں محصور رہ کر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہنگری داس اپنے عہد نامہ صلح کو توڑ کر شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان ثانی کی جگہ
اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ضرور محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان محمد خان اپنے ارادے کا پختہ اور ہمت کا دنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں متعلق کمی نہ آئی اور وہ ہر ایک ناکامی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ اپنے ارادے میں مضبوط ہوتا گیا۔ سلطان محمد خان جب قسطنطنیہ کے ارادے سے فوج لے کر چلا تھا تو اس نے علماء و فضلاء اور عابد زاہدوں کی ایک جماعت بھی اپنے ہمراہ لی تھی۔ ان نیک لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا اس کو ابتدا ہی سے بہت شوق تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کے آخری 6 سال انہی لوگوں کے پاس رہا تھا اور انہی کے فیض محبت سے اس کے ارادے میں استقلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران معاصرہ میں بھی وہ انہیں روحانی اور نیک لوگوں سے مشورہ لینا کافی سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب معاصرے کو طول ہوا تو اس جواں العمر و جواں بخت سلطان کو وہ تدبیر سوجی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوجی تھی۔ شہر کی ایک سمت جو سمندر یعنی گولڈن ہارن شاخ زریں سے محفوظ تھی، اس پر معاصرے کی کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی۔ معاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص سینٹ رومانوس والے دروازے کی جانب۔ آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے، لہذا شہر والے بھی اور اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ شاخ زریں کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو ان کی توجہ دو طرف تقسیم ہو سکے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہوگا۔ مگر سمندر کی جانب حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن شاخ زریں کے دہانہ پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ گولڈن ہارن سے مشرق کی جانب قریباً 10 میل چوڑی خشکی گردن تھی جس کے دوسری طرف آبنائے باسفورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتے پھرتے تھے۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14ویں تاریخ جبکہ ساری رات کی چاندنی تھی، باسفورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تخت بچھوا دیے۔ باسفورس کے کنارے خشکی پر 80 جہازوں کو چڑھا لیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور سپاہیوں کو سوار کرا دیا۔ پھر ہزاراں آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی، چنانچہ جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے اور وہ لکڑی کے تختوں پر آدمیوں کے زیادہ زور لگائے بغیر خود بخود بھی چلنے لگے۔ اس چاندنی رات میں ہزاراں آدمیوں کا شور غل خوشی کے نعروں اور فوجی گیت اور باجے شہر والے سنتے تھے اور کچھ نہ سمجھ سکتے تھے کہ آج عثمانی لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ آخر صبح ہونے سے پہلے یہ 10 میل کی مسافت خشکی میں طے کرا کر ان جہازوں کو بندرگاہ گولڈن ہارن میں لا کر ڈال دیا گیا۔ قسطنطین کے جہاز جو گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب گولڈن ہارن کے دہانے کے قریب اور اس آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل ہونے نہ دیں۔ شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانی جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے اور توپوں کو مناسب موقعوں پر رکھ کر اس طرف کی کمزور فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عیسائی کے حواس جاتے رہے۔ ادھر عیسائی جہازوں نے گولڈن ہارن کے دہانہ کی طرف سے اندر کی جانب آنا اور عثمانی جہازوں پر حملہ کرنا چاہا۔
تو بندرگاہ کے دونوں کنارے کے توپ خانے نے جو اسی غرض سے نصب کر دیا گیا تھا ان پر گولہ باری کی، اور جو جہاز آگے بڑھا اسی کو گولے کا نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ شاید اسی موقع پر سلطان محمد خان ثانی کے توپ خانے نے سب سے زیادہ مفید خدمت انجام دی۔ اس طرح یکایک سمندر کی جانب سے حملہ آور ہونے پر عیسائیوں کو طاقت تقسیم کرنی پڑی، اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کریں۔